السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس آیت کریمہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس سے پہلے دو دروس میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کیے تھے۔ اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، سچ اور حق بات کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، لوگوں کو نفس پرستی سے چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا، تو جیسا کہ انسانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب ان کو سچے اور سیدھے راستے کی طرف بلائیے تو وہ اس سے بھاگتے ہیں، اور صرف بھاگتے نہیں ہیں، رونگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ جو صحیح اور سچ بات کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے بارے میں اناپ شناپ بولتے ہیں، ان کے تعلق سے بہت ساری غلط اور بیکار اور بری باتیں لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں، لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں۔ کیوں پھیلاتے ہیں؟ تاکہ ان کو بدنام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام شروع کیا اور لوگوں کو سچائی اور دین کی طرف بلانا شروع کیا، تو صرف مشرکین مکہ اور مشرکین عرب نہیں، بلکہ مسلمانوں میں بھی جو چھپے ہوئے سو کالڈ مسلمان تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہنا بھی شروع کیا۔ لوگوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے الزامات اور تہمتیں لگانا بھی شروع کیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ لوگ اگر آپ کے تعلق سے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے صحیح البخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان آپ کی تعریف کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ یہاں پر اس بات سے قطع نظر ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ جو آیت کریمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن خود ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو سچائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اگرچہ ان کو بھی انہی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے جو نبیوں کو گزرنا پڑا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو خیر کی طرف دعوت دینے والے اور خیر کی تعلیم دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سے ان کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ تمام کے تمام فرشتے ان کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمانوں زمین کی جتنی مخلوقات ہے سبھی ان کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ مچھلیاں جو پانی کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، رحمت کی دعا کرتی ہیں، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو خیر کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، جو سچ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، جو دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ اللہ تو ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہی ہے، رحمت نازل کرتا ہی ہے، فرشتوں تو ان کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے ہی ہیں، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر بھی اور چمٹیاں اپنے بلوں کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کو صحیح بات کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہا کہ آپ کو ایسے لوگوں سے ڈرنے اور گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف تو فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے، اور فرشتے آپ کے لیے رحمت و برکت اور استغفار کی دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا سسٹم بنایا
ایسا سسٹم بنایا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جاتا ہو۔ سامعین کرام، آج کا جو یہ درس ہے اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہے، جس میں ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن وقتوں میں درود پڑھنا مشروع، مستحب اور افضل قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے دن بھر میں کتنی مرتبہ اذان ہوتی ہے؟ 5 مرتبہ۔ ہر اذان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت اور سفارش واجب ہو گئی۔ دیکھیے حدیث ہے مسند احمد کی، جس کو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر 384 پہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے، یعنی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو جواب میں تم بھی کہو، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب میں تم بھی وہی کہو۔ تمام کے تمام کو تو ویسے ہی کہنا ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان مکمل کر لے تو مجھ پر درود بھیجو۔ کیا کرو؟ مجھ پر درود بھیجو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، وسیلے کا۔ اور وسیلہ جو ہے جنت میں ایک جگہ ہے جس کے بارے میں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ملے گا، اور مجھ کو قوی امید ہے کہ وہ مجھ کو ملنے والا ہے، لہذا میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ جس نے اذان کے بعد درود پڑھا اور میرے لیے وسیلے کا سوال کیا، اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ تو یہاں پر کیا سمجھ میں آیا؟ ہر اذان کے بعد جب بھی مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، ہر اذان کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہے اور اس پر بے شمار فضیلتیں ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ہم لوگ دن بھر میں کئی بار مسجد میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ 5 وقت تو ڈیفینیٹلی آنا ہے، 5 وقت مسجد میں آنا بھی ہے اور مسجد سے نکلنا بھی ہے۔ تو مسجد میں آتے وقت بھی اور مسجد سے نکلتے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے مسند احمد کی، امام احمد نے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے اور کہتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے تو نکلتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے اور پھر کہتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ تو یہاں پر یہ دعا ہے، لیکن اور دوسری حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب مسجد کے اندر داخل ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت آدمی کیا کہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو کیا کہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ لہٰذا جب بھی مسجد میں داخل ہوئیے سب سے پہلے کہیے بسم اللہ، پھر کہیے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر کیا کہیے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب کب کہیے؟ جب مسجد کے اندر داخل ہونا ہو، اور جب مسجد سے نکلنا ہو تو کیا کہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہاں پر الصلاۃ والسلام مختصراً دونوں بات آ گئی، لہٰذا مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی اور مسجد سے نکلتے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسنون، مشروع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی افضل اور مستحب عمل ہے بندوں کے لیے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ پہلی تکبیر کہنے کے بعد دوسرا کچھ بھی نہیں کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پوری درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جب بھی ایک مسلمان بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کسی مسلمان کے لیے نماز جنازہ پڑھتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشروع قرار دیا ہے کہ وہ درود ابراہیمی کو پڑھے۔ اور اسی طرح سے جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت،
تو دعائے قنوت میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا یہ بہت ہی افضل اور مستحب عمل ہے، جیسا کہ حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اہل السنن نے اپنی سنن کے اندر، اس کے علاوہ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر، امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر، اور المستدرک الصحیحین امام حاکم کی کتاب ہے اس کے اندر، امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وطر پڑھنے کی دعا سکھلایا، اور اس میں کیا سکھلایا؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ اکثر و بیشتر کتابوں میں اتنا ہے، لیکن سنن النسائی کتاب قیام اللیل باب الدعاء فی الوتر حدیث نمبر 1747 پہ روایت ہے کہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ وصلی اللہ علی النبی، وصلی اللہ علی النبی محمدن پڑھنا، وصلی اللہ علی النبی محمدن پڑھنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں ہم ہر روز دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، وتر کی نماز پڑھتے ہیں، ہر روز دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں بھی درود پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہے، مسنون ہے، مستحب ہے اور افضل ہے۔ اسی طرح سے جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو دعا کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا یہ بہت ہی اہم ترین ایک عمل ہے، اس کے بغیر دعا، یعنی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہم نے کل آپ کے سامنے پڑھی تھی، مسند احمد کی روایت ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور یہی روایت سنن ابی داؤد کتاب الوتر باب الدعاء حدیث نمبر 1481 پہ ہے کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ دعا پڑھ رہا تھا نماز میں، اور دعا پڑھتے ہوئے اس نے نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، بس سیدھے دعا مانگنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجل ھذا، اس نے جلدی کیا، اور پھر جب وہ فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر جو اس کو دعا مانگنا ہے وہ دعا مانگے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب بھی بندہ اپنے ہاتھ کو رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مسنون ہے، یہ مشروع ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود پڑھے۔ اسی طرح سے آج کا جو یہ دن ہے جمعہ کا دن، یہ جمعہ کا دن بہت ہی اہم ترین دن ہے، اس دن میں کثرت سے درود پڑھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی امت کے لوگوں کو ملا ہے۔ دیکھیے حدیث ہے مسند احمد کی، اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد کے علاوہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر، امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر، اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن فوت کیے گئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن سارے لوگ بے ہوش ہوں گے، لہٰذا تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، یعنی جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جاتا رہے گا۔ کل ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ اگر کسی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ آدمی انتہا درجے کا بخیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قول کے مطابق اگر اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کے ناک خاک آلود ہو جائیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کر دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ باحیات ہیں، کل کو آپ کی وفات ہوگی، پھر آپ قبر کے اندر چلے جائیں گے، آپ کی ہڈیاں، آپ کے جسم بوسیدہ ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، پھر آپ پر کیسے درود بھیجا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ قبر کے اندر ہیں، جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مکمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے حساب سے ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر درود پہنچایا جاتا ہے۔ کیسے پہنچایا جاتا ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہنچایا جاتا ہے تو بس پہنچایا جاتا ہے۔
اب اس سے ہم دوسری بات ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عقیدے کے باب میں ہے۔ سامعین کرام، یہ اوقات تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا